اعتکاف جو ہے امام اعتکاف بیٹھتا ہے، کا اعتکاف کرنا۔ یہ اعتکاف جو ہے یہ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا قاری صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کل جو ہے نا اعتکاف کا دن ہے، 20 رمضان کو بالکل مغرب کے بعد اعتکاف بیٹھتے ہیں لوگ، اس حوالے سے ایک چھوٹا سا میسیج کنوے کرنا تھا۔ جی بے شک، یہ اعتکاف جو ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خوبصورت سنت ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خود بھی عمل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بات کی تاکید فرمائی کہ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو، کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہترین سنت ہے، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر 10 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اس ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر جو بھی 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ قاری صاحب۔ میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، اور یہ اعتکاف جو ہے یہ سنت علی الکفایہ ہوتا ہے، یعنی کہ محلے میں سے ایک احباب نے لازمی اس میں شرکت کرنی ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ بھی نہیں کرے گا تو سارا محلہ گناہ گار ہوگا، تو لہٰذا ایک شخص کا بیٹھنا بہت لازمی ہے۔ اور جو بندہ اعتکاف مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عطا کرتا ہے۔ اعتکاف کہنے نے رک جانا کہ اللہ لنکار چ ٹھہر جانا، کہ جڑا بندہ اعتکاف کرنا ہے، اعتکاف کی سب تو بڑی فضیلت ہے کہ اس کے اندر لیلۃ القدر نہیں رات بھی ہے۔ تے دوسری گل یہ کہ جڑا بندہ اعتکاف کرنا ہے، اگر کسی نے گھر کوئی مہمان جاوے نا تو اس نے بڑا خوش ہونا ہے کہ یار میرے گھر اللہ نے رحمت آئی ہے۔ تے جڑا بندہ اللہ نے کارنا اللہ نہ مہمان بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس تو کتنا خوش ہونا سی۔ تے اس واسطے اعتکاف بھی کرو تے پھر اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں رات بھی نصیب کرے۔ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان بھی ہے کہ جڑا بندہ سنت اعتکاف ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس ਨੂੰ 2 مقبول حج تے 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اسی اتنے لکھاں روپے لا کے جانے ہیں، پتہ نہیں حج بھی عمرہ بھی قبول ہونا ہے کہ نہیں۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان ہے کہ جڑا بندہ سنت اعتکاف ادا کرے اللہ تعالیٰ سے 2 مقبول حج تے 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا کرے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے بہت فضائل و برکات بھی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ کو ظاہری وفات عطا فرمائی تو اس کے بعد آقا علیہ السلام کے بعد آپ کے ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو عشاقان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے اعتکاف کرنا، سبحان اور اس اللہ۔ کے علاوہ بھی اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اور اللہ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کو ہر دن کا حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان یہ اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے۔ جی جی۔ آپ تمام اسلام بھائی بھی نیت کریں آخری عشرے کا اعتکاف کی، انشاءاللہ اس میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کر ثواب بھی ملے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو بندہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے، اور فرمایا کہ وہ ایک خندق جو ہے اس کا زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی اس کی چوڑائی ہوگی۔ سبحان اور اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا سبحان ہے۔ اللہ۔ تو اعتکاف جو بھی بیٹھے ہیں اللہ جنہیں توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ عبادات کے لیے، اعتکاف کا مطلب یہی ہوتا ہے
کہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جانا اور صرف اللہ کو یاد کرنا. تو باقی ساری ضروریات کاموں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اس عشرے میں آپ عبادت کریں اور بالخصوص ہر وقت لیلۃ القدر کی جستجو میں رہیں کہ جو 1000 راتوں سے بڑھ کر افضل رات ہے. اللہ ہم سب کو بھی وہ رات نصیب فرمائے. یہ اعتکاف جو ہے یہ حضور کی سنت ہے، اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی حیات زندگی گزری ہے نا، تو آپ نے کبھی اعتکاف چھوڑا نہیں ہے. سبحان اللہ. صرف ایک بار ایسا ہوا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے جس کی وجہ سے آپ کا اعتکاف رہ گیا، لیکن احادیث میں آتا ہے اور روایات میں آتا ہے، اس چیز کا ذکر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جو اگلا رمضان آیا نا، اس کو 10 نہیں بلکہ 20 دن اعتکاف بیٹھا ہے، کہ جو پچھلے جو 10 دن تھے ان کے بھی وہ رہ گئے تھے، ان کو دونوں کو ملا کر انہوں نے 20 دن اعتکاف کیا ہے. ہر بندے کو یہ کرنا چاہیے. آج کل ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی بندے کو محلے سے ایک بندے کو ڈھونڈ کر اس کی منتیں ترلے کر کے اس کو مسجد میں بیٹھاتے ہیں کہ یار اعتکاف کرنا ہے، آپ مسجد میں بیٹھو. یہ ہماری حالت ہو گئی ہے. تو ہماری یہ محبت ہے حضور سے، تو کوشش کریں کہ جتنی بھی حضور کی سنتیں ہیں ان کو پورا کیا جائے. وآخر دعوانا